السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین یہ جانتے ہیں کہ آج ذکر قادریہ دعا یا محفل کے ساتھ ساتھ یاد علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جاتا، مختصر جو ہے حضرت کی یاد جو ہے تازہ کیا جائے گا۔ بہت عظیم ہستی ہمارے درمیان سے گزر چکی ہے، بہت افسوس بھی ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری شہر کرنول ہی نہیں، ریاست آندھرا پردیش ہی نہیں، بلکہ پورے ملک میں ایک انوکھا نام رکھنے والی شخصیت تھی۔ ایک بہت بڑے سنی باعمل عالم دین تھے، یہ آپ اور ہم تمام جانتے ہیں۔ آج دوپہر میں بھی ببری جھنڈا جہاں پر ون ٹاؤن کے قریب جو سید شاہ امین الدین حسینی علیہ رحمہ کی بارگاہ ہے، ان کے سجادے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ظہور اللہ حسینی صاحب کو مدام کرتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے دوپہر میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا، اور ایک بات یہ رہی کہ کل دوبٹہ شریف کے سجادے بھی اس دنیا سے چل بسے۔ وہ بھی ایک عظیم ہستی تھی، علمی میدان میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان کی تعزیت میں ہمارے ظہور اللہ صاحب بھی ایک تعزیتی اجلاس رکھے تھے، ساتھ ہی ساتھ قمر پیر مرزا کا بھی ایک اجلاس رکھے تھے۔ تو دوسری بات، آج ہم جو ہے یہاں پر ایک تعزیتی اجلاس رکھے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے آپ ہم نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء جو ہے مانتے ہیں، جانتے ہیں اور ان کی علمی قابلیت کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ میں ان کا بھتیجا ہوں، اگر کچھ کہوں تو آپ سمجھیں گے کہ خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ بول گئے صاحب، نہیں۔ ایک ایسی ہستی یقیناً میں نے دیکھی ہے، ایک بطور جرنلسٹ اور بطور ایڈوکیٹ میں آنا جانا میرا بہت دور تک رہتا ہے، بہت سارے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے پہچانتے ہیں پورے ملک سے، لیکن میں نے میری زندگی میں ایسی شخصیت نہیں دیکھی جو عملی میدان میں 100% ٹناٹن ہو، 100%۔ میں نے 25 سال ان کے قریب رہ کر گزارا ہے۔ میری عمر جو ہے آج 42 سال ہے، 42 43۔ تو یہاں پر جو ہے جب میں کرنول آیا 2002 میں تو صاحب کے ساتھ منسلک ہو گیا، یعنی کہ میرے طیبہ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ تو میرے کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں آیا تو سیدھا اسلامیہ عربی کالج گیا، تو وہاں پر جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت بولے خوب پڑھ لکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، کچھ بھی آپ کو ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ 2 دن تھا اور ایک جو ہے 25 اکتوبر کا دن تھا۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے ساتھ رکھا اور ہر دن انہوں نے مجھے محبتوں سے نوازا۔ اگر میں کسی دن نہیں آتا تو وہ میرے کو کال کر کے بلاتے کہ بیٹے کیوں نہیں آتے۔ یہ تھی بات ان کی ہمارے ریلیشن کی۔ اگر دین کی بات کریں تو ان 25 سالوں میں نے انہیں تہجد بھی قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تہجد بھی قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی جو ہے میں اٹھتا رات میں 2 ہو یا 3 4 5 کبھی بھی اٹھتا تو اگر وہ ہوشیار ہوتے یا نیند سے بیدار ہوتے تو ذکر الہی میں ہوتے یا نمازوں میں نے ان کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ جب ان کی جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، جب بھی ان کی زبان پر اللہ اللہ تھا، میں نے بظاہر میری آنکھوں سے دیکھا۔ بہت عظیم ہستی اور بہت بڑے کارنامے ہیں ان کے، ہماری زبان جو ہے کبھی بیان نہیں کر سکتی۔ جیسے عام طور پر اکثر علماء کو ہوٹلوں میں اور مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے، ان کو
میں تو کیا میرے بڑے بھی جو ہے وہ کسی ہوٹل میں نہیں دیکھے اور نہ ہی کبھی جو ہے فضول بات کرتے ہوئے دیکھا گیا. جو شخص تہجد ادا کر کے فجر ادا کر کے پھر وظائف کے بعد پھر کالج جا کے پھر وظیفہ پھر جو ہے لوگوں میں علاجوں میں مصروف اس کے بعد پھر سو جانا, تو ایسی شخصیت کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے. اتنی عظیم شخصیت. 2 واقعے, ایسے تو میں 2000 واقعے گنا سکتا ہوں کیونکہ میں 25 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, لیکن 2 واقعے ایسے گناؤں گا کہ جو میری زندگی میں یاد رہ جاتے ہیں. پہلا واقعہ مدنی چینل معلوم ہے آپ لوگوں کو, مدنی چینل دیکھتے نہیں, اگر دیکھ رہے تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ, مدنی ایپ بھی ہے, سنی جو چینل ہے, بڑے بڑے علماء جو ہے وہاں سے جو ہے سنیت کام کر رہے ہیں اس چینل کے ذریعے پاکستان بیس میں. ان کا ایک بہت بڑا عالمی اجتماع حیدرآباد میں منعقد ہوا تھا غالباً 5-6 سال قبل. بہت بڑا عالمی اجتماع, پوری دنیا سے علماء آئے تھے اور ہندوستان کے پورے علماء وہاں پر تھے. کئی چاہنے والے, کئی متدین مریدین حضرتوں کے جو ہے پورے وہاں تھے اور عام مسلمان بھی تھا. بہت بڑا اجتماع, تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا اجتماع وہاں پر جمع ہوا تھا. 3 روزہ اجتماع تھا. اس سلسلے میں مجھے کو بھی جانے کا موقع ملا بطور رپورٹر. تو میں جب گیا بہت دور دور تک جو ہے روک دی تھی کیونکہ پاکستانی علماء کا ساتھ تھا اور پاکستان کے علماء سے آپ کو معلوم, پاکستان کا اگر ورڈ بھی آپ اب کے دور میں بولتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا کیا کے اوپر کھو جاتی ہے. اور میں بھول تو بھی میرے مجھے کچھ سوچنا پڑا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. اس طریقے سے جو ہے حکومت دباؤ ڈالتا. تو اس دور میں جب 5-6 سال کی حکومت کی بات ہے, حیدرآباد میں جب بڑا اجتماع رکھا گیا تھا تو بہت بڑا میدان, بہت دور تک عام لوگوں کو روکا گیا. اللہ کے فضل سے, میرے مرشد کی دعاؤں سے مجھے جو ہے ایکسیس ملا کہ میں اندر تک جاؤں, یعنی جہاں تک علماء بیٹھے ہیں وہاں تک جاؤں. 7 سال تو شاید جو ہے کریکشن کر رہے ہیں, 7 سال ہو گئے. میں 6 بولا تھا, 1 کم بولا, 7 سال ہو گئے. تو جب جو ہے ایکسیس میرے کو قریب ہو گیا, سیدھا اسٹیج کے پاس چلے گیا. اسٹیج کے پاس پوری دنیا کے سنی مانے ہوئے علماء, ایسے ایسے جتنے علماء وہاں پر بیٹھے تھے. جب میرا اسٹیج کے قریب ایکسیس ہوا تو میں انٹروڈکشن بھی لیا کہ میں سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب اور جو بس میں آنا چلاتا ہوں. اسی طریقے سے BJP کا بھی رپورٹر ہوں, سہارا کا بھی ہوں, اور بہت سارے ہیں, میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ اپنی بڑائی آپ کر لینا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پر جانے کے بعد انٹروڈکشن دینے کے بعد انہوں نے ایک ہی بات بولی, دیکھیے ہمارا چینل ہے مدنی چینل, لہٰذا ہم آپ کو جو ہے انٹرویو وغیرہ نہیں دے سکتے. آپ یہاں تک آئے ہیں, بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہاں تک کوئی نہیں آتا, آپ آ گئے, آپ کو ایکسیس مل گیا. آپ ایک کام کیجیے, بیٹھیے, آپ کیا چاہتے ہیں کہیے. تو حبیب اتاری جو ہے بیٹھے تھے, حبیب اتاری جاتے ہیں نہیں جانتے رہتے, یوٹیوب کو دیکھتے, بہت بڑی شخصیت. حبیب اتاری صاحب بولے آپ کہاں سے ہیں؟ میں بولا صاحب میں کرنول. بات غور کیجیے, کرنول, آندھرا, تلنگانہ, انڈیا, بنگلہ دیش, بہار, سب میں کرنول. ہمر بھی کے کرنول سے آئے ہو, آؤ بیٹھو. دیکھیے کتنی بڑی بات, اتنا بڑا عالم. میں جب آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو جسم پر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, کوئی معمولی بات نہیں. ہمر پیر کے شہر سے آئے ہو, بیٹھو. آپ کو عزت کیا لگتا ہے؟ بولا میں حضرت کا جو ہے چھوٹے بھائی کا لڑکا ہوں. بہت خوش ہوں. دیکھیے آپ علماء سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن 2-3 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہے. اب ان دنوں میں ایسا تھا کہ میں 10 بجے 11 بجے سو جاتا تھا, وہ 3 بجے تک انتظار کرنے کا موقع نہیں تھا. اب اگر جو دوست میرے ساتھ ہیں وہ اگر اس وقت پر ہوتے تو میں 3-4 بجے تک جگ جاتا تھا, کیونکہ اب کوئی دوست میرے 3-4 بجے تک آرام سے جگتے ہیں الحمدللہ. اب جب ویسے دوستان نہیں تھے تو میں بولا نہیں ہوتا, بولا میں چلے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء, جہاں پر میں کسی کا نام نہ بولا, نندی گفتگو بولے تو نہیں پہچانیں گے, بعد میں حیدرآباد بولے تو تھوڑے نہیں پہچانتے, 50% پہچانتے ہیں. کرنول اتنے بڑے علماء کے سامنے خالی کرنول آندھرا پردیش میں نہیں بولا. یہ ایک بات ہے. تو
نہیں کر سکتا حضرت کی جو ہے اس کی بڑی نظر. دوسری بات جو حضرت تفسیر لکھے ہیں ڈاکٹریٹ تفسیر احمدیہ وہ علماء اچھا بتا سکتے ہیں میرے سے ایک رپورٹر کیا بتا سکتا آپ کو بولنا ہے. تفسیر احمدیہ جو تفسیر لکھے ہیں ڈاکٹریٹ کیے ہیں کوئی مائی کا لال آج تک نہیں کرنا چیلنج کے ساتھ بولتے کوئی مائی کا لال ویسے تفسیر احمدیہ کے اوپر کوئی نہیں کرا کوئی بھی ہے تو میرے کو بلا میں بات کرتا یہ میں نے بولوں پھر میرے اوپر کیسا مت کرنے علماء بول رہے اتنی بڑی تفسیر لکھنے والا کوئی عالم نہیں ہے بولے. اور جب معلوم ہوا حضرت کے پاس روزانہ 100 کی تعداد میں لوگ آتے تھے اگر ان کی جگہ پر میں رہتا تو ایسا PR استعمال کرتا تھا پوری انڈیا کے سادات میں سے کسی کو نہیں پہچانتے تھے صرف میرے کو پہچانتے تھے لوگ ویسا PR پیدا کرتا تھا. مگر حضرت جو ہے کبھی بھی لائٹ میں آنا پسند نہیں کرے کبھی بھی اپنی شہرت پسند نہیں کرے اپنے آپ کو جو ہے باہر ظاہر کرنا نہیں چاہے. سب لوگ آتے تھے واپس پھر آتے تھے میں نے ملنا چاہوں چلے جاؤ ارے میں نے ملنا چاہوں. ایک ٹائم نہیں آیا تو کوئی بھی جو ہے ان کو یس نہیں بولنے سکتا اور ہماری مجال میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ان کے سامنے. انتقال کے وقت ہماری مجال میں سامنے کھڑے ہونے ویسی چاہیے شخصیت. تو وہ جو تفسیر لکھے ہیں تفسیر احمدیہ جب بڑے بڑے علماء آئے تھے 150 کا گروہ آیا تھا یاد ہے شاید آپ تھے آپ صاحب نہیں تھے شاید تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ باقاعدہ کتاب لے گئے جو تھیسس کی بک ہوتی ہے تفسیر احمدیہ کی انہیں جا کر جو ہے کیرلا میں دیا اور کیرلا والے بتاتے ہیں کہ ترکی یونیورسٹی میں اس کو رکھا گیا ترکی یونیورسٹی میں رکھا گیا. چراغ تلے اندھیرا جہاں چراغ ہوتا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. اور کرنول والوں نے جو ہے اتنی قدر نہیں کی جتنی قدر کرنا چاہا تھا یا حضرت کو پسند نہیں تھا قدر کرا لینا یا جو ہے کیا بات تھی وہ اللہ کو جو ہے. اور حضرت یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت جو ہے یہاں پر رہیں. ہر شاید آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ حضرت اگر یہیں پر رہتے تو بہت اچھا تھا جیسا آپ چاہتے ہیں جیسا دوسرے چاہتے ہیں. میں بھی ایسا پرسنلی چاہتا تھا. اب میں اس بات پتہ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اتنا ایکسیس نہیں تھا موسم کے بعد جتنا میرے کو فرزندان ہونے کے باوجود بھی اتنا مطلب وہ ادب و لحاظ بات وہ رتبہ الگ تھا. میں تھوڑا ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے بات کرتا تھا تو میں حضرت کو بولا ہے حضرت کئی کو قدم چھوڑ کے جاتے ہیں میں چلے جاؤں میں کہتا ان کی جو ہے وصیت تھی میں نے میرے کو حضرت میں جو ہے رکھنا ہے میرے والد صاحب کے پاس. میں بولا اس کو بہت سارے لوگ جو ہے چاہ رہے ہیں زمین بہت پرائم لینڈس کا جو ہے ذکر آیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پرائم لوکیشنس میں جو ہے لوگ زمین دینے کی بات کریں اگر حضرت یہاں رکھ لیں تو ہم لوگ زمین نہیں بولے میرے کو میرے والد صاحب کے پاس بس ایک ہی بات ہم ابھی فورس کرتے تو پلٹ جاتے ناراض. میں بھی اگر بولا نہیں مرنے سے 10 دن قبل جب حضرت کا پردہ ہونے والا تھا 10 دن قبل بھی جو ہے آدھونی کے جو ہے سجادے صاحب کو ہم جہاں پر زمین رکھے ہیں ان سے بات کی ہے صاحب میں آنے والا ہوں میرے لیے جو ہے زمین ہونا ہے سرکار آپ کبھی بھی آئیے آپ ہی کی زمین ہے لیکن اگر قدموں نہیں میرے کو میرے والد صاحب کے پاس ہونا یاد رکھو جا کر جو آج بھی جو ہے اتنی کانٹروورشیل زمین ہے وہ کیا میں سمجھتا ہوں تقریباً ایک 15 سال سے تو کسی کو بھی جو ہے وہاں رکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن حضرت کی نصیب میں تھی. حضرت چاہتے بھی یہی تھے کہ یہیں پر رہیں تو ایک جو ہے حضرت کو وہاں پر رکھا گیا. اور ایسے کئی واقعات ہیں کئی واقعات ہیں یہاں پر. انہوں بھی جو ہے ایک واقعہ بتایا کہ پردہ فرمانے کے چند دن قبل جو ہے آگے بولے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں سرکار کے پاس جا رہا ہوں جی ابھی میں لاکھوں کا مجموعہ ہے سر لاکھوں کا اور شاید ہی کوئی جو ہے بتا سکتا میں نے دیکھا ہے جب حضرت کو جو ہے پیرالیٹک اٹیک ہوا تھا پیرالیٹک اٹیک کیسا رہا تھا کنڈیشن معلوم ہے ہاتھ پیر کام نہیں کرتا اور وہ خدا کی جو ہے کیا مصلحت ہے وہ کیا کرامت ہے. میں دیکھتا تھا جب پیرالیٹک ہونے کے باوجود بھی 15 سال پہلے کی بات بتا رہا
دنوں بہت چھوٹے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے لے جاتے تھے. ایسی شخصیت ہم نے دیکھی ہی نہیں، اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے. ایسے کئی جو ہے چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اب اس کا سے میں جو ہے اگر میں زیادہ ہو جاتا آپ کہیں بھی بول رہے ہیں رپورٹر، ہمارے علماء کا کام ہے، میں ہمارے بھی گزرے مجھے بھی بولتے ہیں علماء، تو میں ہمارے حافظ و قاری مولانا سید شاہ مزمل پاشا قادری سے 5 منٹ اگر، کیونکہ عالمی اگر بولا تو کنکلوڈ اچھا رہتا ہوگا. پلیز